علامہ اقبال نے یہ نظم 1901 میں لکھی تھی اور اس نظم میں انہوں نے نیچر اور فطرت کے متعلق شعر کہے ہیں۔ اس نظم میں 8 بند ہیں اور میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ اے ہمالا، اے ہندوستان کی حفاظتی دیوار، آسمان بھی جھک کر تیری پیشانی کو چومتا ہے، تو نہ جانے کب سے ہے مگر تجھ میں بڑھاپے کے آثار موجود نہیں، تیری خوبصورتی اور دلکشی اسی طرح برقرار ہے، تجھ پر صبح شام کی گردش بھی اپنے اثرات مرتب نہیں کر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر صرف ایک مرتبہ جلوہ دکھائی دیا تھا، مگر دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو جلوہ ہی جلوہ ہے، یعنی تیری خوبصورتی میں کبھی فرق محسوس نہیں۔ ہمالا، برف کا گھر، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ، فصیل کہتے ہیں شہر کی 4 دیواری، کشور کہتے ہیں ملک، پیشانی کہتے ہیں ماتھے کو، پیدا نہیں ظاہر نہیں، دیرینہ روزی کے نشاں بہت پرانے زمانے کا ہونا، تو جواں ہے، تو ویسا کا ویسا ہی ہے، یعنی تجھ میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، گردش شام و سحر، وقت کے گزرنے سے، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، طور سینہ، وادی سینا کا پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا، تجلی اللہ کا نور، جھلک، جلوہ، سراپا کہتے ہیں سر سے پاؤں تک مکمل، چشم بینا کے لیے، بصیرت والی آنکھ کے لیے، امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاسبان اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیوا ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کش انسان ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلائے مہر عالم تاب پر۔ اگر تجھے ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو صرف ایک پہاڑ ہے، مگر تو ہندوستان کے لیے ایک حفاظتی دیوار ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے لیے پاسبانی کا کام بھی دے رہا ہے کہ تیری بلندی آسمان کو چھو رہی ہے، اور اگر شاعر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کسی شاعری مجموعے کا اولین شعر کا درجہ رکھتا ہے، جس کی اہمیت تمام مجموعے سے افضل سمجھی جاتی ہے، اور تجھے کمال حاصل ہے کہ تو انسان کو دل کی خلوت گاہ کی طرف کھینچتا ہے، تیری خاموشی کی فضا انسان کو قدرت کی طرف مائل کرنے کی تحریک بخشتی ہے، تیری چوٹیوں پر پڑی ہوئی برف یوں لگ رہی ہے جیسے تیری دستار بندی کی گئی ہے اور تجھے ایک اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا گیا ہے، ایک رتبہ عطا کر دیا گیا ہے، ایک فضیلت نواز دی گئی ہے جو دنیا کو اجالا دینے والی سورج کی کرنوں کی ہنسی اڑا رہی ہے، کہ تیری برف پوش چوٹیوں پر پڑی ہوئی کرنیں سورج کو تیری اہمیت اور تیری فضیلت کا احساس بھی دلا رہی ہے، پھر بے شک تیری دلکشی اور تیری تمکنت زوال کی گرفت میں نہیں آنے والی۔ دیدہ ظاہر کی آنکھ، کوہستان کہتے ہیں پہاڑ کو، پاسباں کہتے ہیں محافظ، مطلع اول غزل کا پہلا شعر، فلک کہتے ہیں آسمان کو، دیوان حروف تہجی کے حساب سے غزلوں کی ترتیب دی گئی کتاب، سوئے خلوت گاہ دل کے مقام تنہائی کی طرف، خندہ زن ہے مسکراتا ہے، کلائے مہر عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والی سورج کی ٹوپی، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر
اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ اے ہمالا تو اتنا پرانا ہے کہ عمر کے مقابلے میں یہ زمانہ ایک پل معلوم ہوتا ہے۔ تیری وادیوں میں کالی گھٹاؤں نے خیمے ڈال رکھے ہیں، اور تیری چوٹیاں اتنی بلند ہیں کہ بہت بلند ستاروں کے جھرمٹ ثریا سے باتیں کرتے محسوس ہوتی ہیں۔ تو زمین پر ہے اور آسماں کی وسعتیں تیرا وطن ہے، اور تیرے پہلو میں بہنے والے چشمے اتنا شفاف ہیں کہ جیسے آئینہ، اور یوں لگ رہا ہے کہ کوئی آئینہ بہہ رہا ہو، اور ہوا کا دامن اس کے لیے ایک رومال لگ رہا ہے۔ عمر رفتہ گزری ہوئی زندگی، آن کہتے ہیں شام کو، عہد کہن پرانا زمانہ، خیمہ زن خیمے لگائے ہوئے، پڑاؤ ڈالے ہوئے، ثریا وہ 7 ستارے جو ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں، سرگرم سخن مصروف گفتگو، پہنائے فلک آسماں کی وسعت، چشمہ دامن وادی میں بہنے والا چشمہ، سیال کہتے ہیں بہتا ہوا، دامن موج ہوا، ہوا کے جھونکے کا پلو، ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برق سر کوثر نے۔ اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ ہائے کیا فرق طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فعل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ پہاڑ کی چوٹی پر چمکنے والی بجلی نے بادلوں کے ہاتھ میں کوڑا تھما دیا ہے کہ وہ ہوا کے گھوڑے کی رفتار کو برقرار رکھے، اور یوں لگ رہا ہے کہ ہمالا بھی کوئی کھیل کا میدان ہے۔ اور بادل جسے ایک مستی میں جھومتا ہوا ہاتھی اپنے پاؤں کی زنجیر کھلنے کی خوشی میں اڑا چلا جا رہا ہو۔ رہوار ہوا، ہوا کے گھوڑوں کی چال، تازیانہ چابک کو کہتے ہیں، کوڑے کو کہتے ہیں، برق بجلی کو، سر کوثر پہاڑ پر، بازی گاہ کھیل کا میدان، دست قدرت نے مراد اللہ تعالیٰ نے، عناصر عنصر کی جمع، چاروں عنصر مٹی ہوا آگ پانی، فرتے طرب فعل کہتے ہیں ہاتھی کو، بے زنجیر آزاد، جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، یوں زبان برق سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کن جائے خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ کلیاں زندگی کے نشے میں جھوم رہی ہیں، صبح کی نرم ہوا ٹہل رہی ہے جو کلیوں کو جھولا جھلا رہی ہے، کلی کی خاموشی پتے کی زبان سے کہہ رہی ہے کہ میں اتنی بلندی پر ہوں کہ کبھی کسی گلچی کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچنے والا، اور میری خاموشی میری ساری کہانی سنا رہی ہے کہ قدرت کے خلوت کدے کے کسی کونے میں رہتی ہوں جس کے سبب پھول توڑنے والوں کے ہاتھ مجھ تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ جنبش موج نسیم صبح، صبح کی نرم ہوا کے جھونکے کا چلنا، گہوارہ کہتے ہیں بچوں کے سلانے یا بہلانے کا جھولا، نشہ ہستی زندگی کا نشہ، زبان برق سے پتے کی زبان سے، گویا ہے بولتی ہے، خاموشی کہتے ہیں خاموشی کو، دست گلچی پھول توڑنے والے کا ہاتھ، جھٹک کہتے ہیں جھٹکا، افسانہ کہتے ہیں کہانی کو، کنج کہتے ہیں کونا، خلوت کہتے ہیں تنہائی، کاشانہ کہتے ہیں گھر کو۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا
اس عراق دل نشی کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو، لیلائے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہوا فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر، اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصویر پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، پہاڑ کی بلندی سے اترتی ہوئی ندی گاتی آ رہی ہے، کوثر و تسنیم کو شرما رہی ہے، آئینے کی طرح شفاف، اور یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے قدرت کو اپنی شفافیت کی جانب راغب کر رہی ہے، کبھی وہ چلتے چلتے راستے کے پتھر سے بچ نکلتی ہے اور کبھی اس سے ٹکرا جاتی ہے، اے ندی تو دلوں کو لبھانے والی اور دل میں سما جانے والے راگ چھیڑتی جا کہ دل تیری آواز کو خوب سمجھتا ہے، ہمالا پر رات کی آمد اور تاریکی کی خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی لمبی زلفیں دراز کرتی ہے تو ان لمحات میں آبشاروں کی صدائیں انتہائی دلکش اور دل نواز محسوس ہوتی ہیں کہ ان لمحوں کی خاموشی پر گفتگو بھی قربان کی جا سکتی ہے، اس لمحے تو یوں لگتا ہے کہ درخت بھی کسی سوچ میں مبتلا ہیں، مراد یہ ہے کہ پورا منظر خاموشی اور سکوت سے ہمکنار ہے، پہاڑ پر جو سرخیاں کاپتی پھرتی ہیں وہ تیری گالوں پہ لگی سرخی کی مانند ہیں، اور اتنا خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے کہ دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ہمالا سے انسان کے متعلق دریافت کرتے ہیں، ہمیں اس وقت کی کہانی سنا جس وقت تیرے دامن میں پہلے پہل انسان آباد ہوئے، اور وہ کیسی سیدھی سادی زندگی گزارتے ہوں گے، وہ شفاف لوگ تھے جو غلط رویوں سے بالکل واقف نہ تھے، اے تصویر ہمیں وہ صبح و شام دکھا دے جب یہ سب کچھ اس طرح تھا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، اے گردش ایام تو پیچھے کی طرف دوڑ اور ہمیں ان حسین پرکشش اور شفاف وادیوں میں لے جا جو ہمارے تصور میں اس وقت انگڑائیاں لے رہی ہیں، فراز کو سے پہاڑ کی چوٹی، کوثر و تسنیم جنت کی دو ندیوں کے نام، موجوں لہروں شاہد محبوب گواہ، سنگ راہ کا پتھر گاہ کہتے ہیں کبھی کو، عراق دل نشین دل میں اترنے والی موسیقی، لیلائے شب رات کی تاریکی، زلف رسا لمبے بال، دامن دل دل کا دامن، تکلم ہو فدا گفتگو قربان ہو، تفکر کہتے ہیں فکر کو سوچ کو، شفق کہتے ہیں شام کی خوشنما کہتے ہیں خوبصورت کو، غازہ کہتے ہیں سرخی کو، رخسار کہتے ہیں گال کو، مسکن آباد انسان کے اجداد کے رہنے کی جگہ، دامن کہتے ہیں وادی کو، ماجرا کہتے ہیں قصے کو، غازہ رنگ تکلف بناوٹ کی سرخی، تصور کہتے ہیں خیال کو، گردش ایام دنوں کی گردش۔